امام مددی انتظار کرم دشمن عیلا اے خدا دل و خدا دین و خدا دا مددی بکردہ بھی بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی وحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معید چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات میں مرکز عقیدت ان سے بے کسان چارہ سازے جرد بندان ہم غریبوں کے غم و سار ہم فقیروں کی سرور شہریان کرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی پھولا نوشے بلب جنت دانائی سبل مولائی کل ختم الرسل خسرو قوما سیاہی لامکا وجہ گل فقا در اللہ المقرون سر اللہ المقصور عالم ما کانا وما یکون آبو دل انبیاء جانو دل اسبیاء مطلع ہر سعادت مقرع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بے قصد نام ہے جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس دعا کرتے ہیں ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم پیڑ کرتے ہیں ادب سے تسلیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں کیا کرتے ہیں انگلیاں پانی کو پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب کب ہماری عشق سیراب ہوا کرتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہوگی ہمیں جاں بے دام اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے گنی کو سفرام لو لگی ہے کہ اس در کے غلام جا رہے درد عطا کرتے ہیں آج بھی محفل دستار بندی کے موقع پر یہ بات وسیع ہے اور کچھ بچوں نے اور عالمیت کا کورس مکمل کیا ہے اس کی خوشی کے موقع پر یہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل منعقد کی گئی ہے میں تمام مجرمین اور بالخصوص ادارے کے اساتذہ اور منتظمین کو حضرت مولانا احسان صاحب اور ان کے رفقا کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ادارے کو کی پیاری لاکھ والی ترقی عطا فرمائے اس سے پیش کر آپ نے ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء اور دانشوروں کو بالخصوص
حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب کا خطاب ابھی آپ نے سماعت فرمایا. حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان سے یہ محفل منعقد ہے. اسی مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آپ بہت بڑی تعداد میں ہیں. اگر آپ صرف دیر کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے کہ آپ، اور اگر آپ صرف فوٹو لینے کے لیے آئے ہیں تو شاید کچھ حد تک وہ بھی آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے. اور اگر آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آئے ہیں تو ابھی محفل چونکہ جاری ہے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے، اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محفل میں کوئی آ جائے کتنا بھی بڑا جائے اور اگر ہمارے آقا کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، تو ہمیں اس طرح سے ہڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. ذکر رسول کرنے والا کوئی نہیں، اگر بچہ سے ذکر رسول کر رہا ہو اور پتنی میں بڑی شخصیت آ جائے، ذکر مصطفیٰ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں بہت ادب کا خیال کرنا چاہیے کہ ہزاروں سال کی محنت انسان کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ادب پہنچاتا ہے، اور پھر برسوں کے گناہ اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا بے ادبی نقصان کرتی ہے. اور یہ عاشقوں کی محفل ہے. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ بات کا ضرور، چکے ہزاروں جوان موجود ہیں اور اس وقت اس دنیا کے اندر جرائم بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں، گناہ بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہر دن اس نئے انداز سے گناہوں کو نیا نیا روپ دے کر ہمارے درمیان لایا جا رہا ہے، اور گناہ ہر دن ہمارے درمیان ایک نئے چیلنج کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں. کل تک مفکرین کہا کرتے تھے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن اب گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک نہیں دے رہے بلکہ گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں. بیڈ روم سے لے کر کے باورچی روم تک اور اس کے بعد اللہ اکبر ہمارے ڈائننگ ہال تک گناہ ہی گناہ ہے. بیڈ روم میں جاؤ تو وہاں گناہ، کھانا پک رہا ہے تو وہاں گناہ، کھانا کھایا جا رہا ہے تو وہاں گناہ، شادیوں کی محفلیں تو وہاں گناہ، حتیٰ کہ میتوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں، مسجدوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں. اور اچھی طرح یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. اللہ اکبر. آبادیاں ویرانوں میں یوں ہی تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست سے آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. مہلک بیماریاں، تباہ کرنے والی بیماریاں، موذی بیماریاں یوں ہی نہیں آتی بلکہ اللہ اکبر یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتی ہے. تباہی گناہوں کی وجہ سے، بربادی گناہوں کی وجہ سے، آبادیوں کا ویران ہونا گناہوں کی وجہ سے، غم گناہوں کی وجہ سے، بے چینی گناہوں کی وجہ سے، بے قراری گناہوں کی وجہ سے. گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں، گناہ انسان کا چین چھینتے ہیں، گناہ انسان کا سکون چھینتے ہیں. اللہ اکبر. گناہوں کی وجہ سے انسان تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے. مگر آئیے گناہ سے انسان کو کیسے بچایا جائے، گناہ سے بچانے کا نسخہ کیا ہے. ایک بات آپ کے سامنے عرض کریں، میری قوم کے جوانوں، ہر انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے، لیکن گناہ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک خوبصورت طریقہ ہے. اللہ اکبر. جب دل گناہ کرنا چاہتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے. اللہ اکبر. جب دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تب انسان گناہ کرتا ہے. اور دل میں گناہ کا خیال آتا کب ہے؟ اللہ اکبر. جب دل میں اللہ عشق مصطفیٰ نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، تو دل کے اندر گناہ کے
خیالات جنم لیتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے انسانوں، جب دل میں خود محبوب جلوہ گر ہو تو دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ جب دل میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو تو پھر دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ اس کو یوں سمجھ لو، جب تک میرے آقا مکے میں تھے اور مدینہ منورہ میں گئے تھے تو اس وقت تو مدینے کی زمین مدینہ میں ہی کہلاتی تھی،